رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ دیکھیں گردانوں کو ہم کیسے پہچانتے ہیں، کہ اگر آخر میں تا تما تم تی تما تنا تو نہ وغیرہ آ جائے گا تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماضی کا، اگر شروع میں یا وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں آ رہی تھی، اور اگر یا آ جاتی تو یہ مضارع ہے، لم وغیرہ لگ جاتا ہے تو پھر فعل جہد ہے، لیں یا فعلا تو یہ آ جائے گا، موقع بعد ناصبہ آ جائے گا۔ ایسے ہی اگر شروع میں میم آ جائے اور درمیان میں کسرہ آ جائے تو یہ اس میں فاعل تھا، میم آ جائے درمیان میں فتح آ جائے یا الف آ جائے تو اس میں مفعول تھا۔ اچھا جی، اس میں سے اگر مثلاثی مزید وغیرہ کے اندر سے، اور اگر یا میم شروع میں میم آ جائے، میم مفتوح آ جائے اور آخر میں مشدد آ جائے تو یہ بھی اس میں مفعول ہے، مدعوون جیسے یہ آ گیا۔ اب تو یہ وہ تو تھا کہ یہ تو گردانیں پہچانی تھی، تو وہی گردانوں کے اندر سیگا پہچاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں سیگا کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سا سیگا کون سا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہوتے ہیں نا، حضرت نے جو سجی نے جو لکھا کہ ماضی کے سیگا کے آخر میں تا ہو تو واحد مؤنث حاضر کا سیگا ہوگا، اور تی ہو تو واحد مؤنث حاضر کا سیگا ہوگا۔ دیکھو تا ہوگا یا تی ہوگا تو مذکر حاضر مؤنث حاضر، اگر تو ہو تو واحد متکلم کا سیگا ہوگا، اگر تا ساکن ہو تو یہ پکا واحد مؤنث غائب کا سیگا ہوگا، چوتھا سیگا ہوگا۔ اگر تا ہو تو یہ پانچواں سیگا ہوگا۔ اگر تما ہو تو اس میں دو احتمالات ہیں، تما کے اندر دو احتمال، تسنیہ مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے، تسنیہ مؤنث حاضر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم ہو تو جمع مذکر حاضر کا سیگا ہوگا، اگر تن نہ ہو تو جمع مؤنث حاضر کا سیگا ہوگا۔ اگر نون مفتوح ہو تو جمع مؤنث غائب کا سیگا ہوگا، اگر نہ ہو تو جمع متکلم کا سیگا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ماضی میں بتا رہے ہیں۔ اچھا، اگر واو ساکن جمع مذکر غائب کا سیگا ہوگا، الف ہو تو تسنیہ مذکر، اگر کوئی ہو تو واحد مذکر غائب کا سیگا ہوگا، یعنی اگر ذرا با جیسے ہے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو یہ اس میں سے تھا۔ یہ تو تھا ماضی کے اندر۔ اس میں سے اب کتنی بھی قرآن مجید میں جتنے سے وہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اب یہ دیکھو، جیسے کہ اگر یہ لفظ آتا ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی انعمتا، جیسے کل ہم نے وہ پڑھا تھا، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جی یہ انعمتا کون سا سیگا ہے تو آپ بتاؤ گے کہ یہ واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے۔ کیوں واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے؟ اس لیے کہ آخر میں تا آ رہی ہے، اور واحد مذکر حاضر ماضی ہے، ماضی ہے ایک بات تو یہ ماضی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے، اور واحد مذکر حاضر کا سیگا مطلب ہے ساتواں سیگا یہ انم تھا، یہ تا اس میں سے آ گیا تھا۔ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب فعل مضارع کی وہ ہوں اس میں سے، تو وہ اس میں سے کیا ہوگا؟ فعل مضارع کے سیغوں کی علامات میں سے کیا ہوگا؟ فعل مضارع کے آخر میں نون مکسور سے پہلے الف ہو تو تثنیہ کا سیغہ ہوگا۔ فعل مضارع نون مکسور سے پہلے کیا ہو؟ الف ہو۔ اگر شروع میں یا ہو تو تثنیہ مذکر غائب کا سیغہ ہوگا۔ اگر شروع میں تا ہو تو اس میں تین سیغوں کا احتمال پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھنا ذرا، اب دیکھنا، یا فلانی مضارع تو آپ نے پڑھا ہوا نا، یا فلانے اور تفلانے، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا، یا فلانے تفلانے مضارع ہے اس لیے کہ یا آئی ہوئی ہے نا، ہم تو کر لیا تا ہے مضارع ہے، عطین میں سے یہ آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ فعل مضارع میں نون مخصوص سے پہلے الف ہو تو تثنیہ کا سیغہ ہوگا۔ اگر نون مخصوص سے پہلے الف آ رہا ہے نا تو یہ یاد رکھنا یہ تثنیہ کا سیغہ ہوگا۔ اور اگر شروع میں یا ہو تو تثنیہ مذکر غائب کا سیغہ ہوگا۔ اگر شروع میں تا ہو تو اس میں تین احتمال ہیں، تثنیہ، یہ کون سا تثنیہ مذکر غائب کا سیغہ بھی ہے، پانچواں بھی سیغہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تثنیہ مذکر حاضر کا بھی ہو سکتا ہے، آٹھواں بھی ہو سکتا ہے، اور تسنیہ مؤنث حاضر کا 11واں سیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا تھا فلانے میں تین احتمالات ہیں، 5، 8، 11، 5، 8 اور 11، یہ تین احتمالات ہوتے ہیں اس میں سے۔ اگر نون مفتوح سے پہلے کیا آ جائے؟ واو ہو تو جمع مذکر کا سیغہ ہوگا۔ نون مفتوح سے پہلے کیا ہو؟ واو ہو تو جمع، جیسے مسلمون یا فالون، نون مفتوح ہے واو آ گیا تو یہ کیا ہے؟ جمع مذکر کا سیغہ ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اگر شروع میں یا ہوگا تو یہ جمع مذکر غائب کا ہوگا، اور اگر تا ہوگا تفعلون تو جمع مذکر حاضر ہو جائے گا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ اگر نون سے یا زائدہ ساکن ہو واحد مصادر کا سیغہ ہوگا ایسے ہی، لیکن اگر نون سے پہلے کیا آ جائے؟ نون ساکن سے پہلے تفعلین، یا ساکن آ جائے اگر تو 10واں سیغہ آ جائے گا، واحد مصادر کا سیغہ آ جائے گا۔ نون مفتوح سے پہلے یا ساکن آ گئی تو یہ کیا آ جائے گا؟
صادر کا سیگا ہو جائے گا. اور اگر نون سے پہلے کیا آ جائے، جی، اور اگر نون سے اچھا جو میں نے کہا، تو اگر ان سے پہلے واؤ اور یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہو، یا واؤ اور یا ساکن ہو لیکن اصلی ہو نون سے پہلے، ٹھیک ہے نا، واؤ اور یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہو، یا واؤ اور یا ساکن ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن اصلی ہو، واؤ کیا ہو، اصلی ہو، تو پھر کیا ہے، جیسے ید اونا یا یرمینا، تو یہ جمع مونس اس کا سیگا ہوگا، جمع مونس کا سیگا ہوگا، جمع مونس کا یدونا اور یرمینا، چھٹا سیگا جس طرح آ رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے جنہوں نے ناقص کی گردانیں پڑھی ہوئی ہیں، ناقص کی گردانیں جب آپ نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا تھا، آپ نے کیا تھا یدو یدوان یدونا تدو تدوان، ٹھیک ہے نا، اس میں سے اب اس میں سے دیکھو، یہ یرمی یرمیان یرمونا، ترمی ترمیان یرمینا، یہ نون مفتوح ہے، اس سے پہلے یہ یا آئی ہوئی ہے لیکن یہ اصلی یا ہے، یہ چھٹا سیگا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایسے یدونا دیکھو، یدو یدوان یدونا تدو تدوان یدونا، چھٹا سیگا کیا ہے، یدو کا گردان، ناقص کی گردانیں مشکل ہوتی ہیں، اچھا تھوڑا سا اس کو پہچاننا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے. یدو یدوان یدونا تدو تدوان یدونا، پھر یہ وہی اس میں سے آ گیا، یہ چھٹا سیگا ہے، یہ نون واؤ آیا ہوا ہے، اور ان کے علاوہ کوئی سیگا آ رہا ہو. اصل میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ واؤ اور یا کے علاوہ کوئی چیز آ رہی ہو، یا اگر واؤ اور یا آئیں تو اصلی آئیں، ٹھیک ہے نا. اگر نون سے پہلے واؤ اور یا کے علاوہ کوئی ہر ساکن ہو، یا واؤ اور یا ساکن لیکن اصلی، جیسے کہ یدون یرمینا، تو یہ جمع مؤنث کا سیگا ہوگا. اور اگر شروع میں یا ہو تو جمع مؤنث غائب کا یدون یرمینا، اور اگر تا ہوگا تو 12واں سیگا ہوگا، پھر تو جمع مؤنث حاضر کا سیگا ہوگا. اگر ان علامات میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس سیگا 5 سیگوں میں سے ہوگا، یعنی 1 4 7 13 14 آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، 1 4 7 13 14. اگر شروع میں حمزہ ہو تو پھر واحد متکلم کا سیگا ہوگا، تعینہ وغیرہ جو ہے، نون ہوگا تو جمع کا سیگا ہوگا. فعل مضارع سے بننے والی تمام گردانوں میں بھی اس طرح کیا جائے گا. اس طرح اسماء، اسم فاعل، اسم مفعول، نون مقصور سے پہلے الف آ جائے، جیسے مسلمان، تو یہ تسنیہ کا سیگا ہوگا. اگر پہلے تا زائدہ نہ ہو تو تسنیہ مذکر، جیسے اگر الف ہے تو تسنیہ کا سیگا ہوگا. اگر اس سے پہلے تا زائد، مسلمتان ہے، اگر تا آ جائے گی مسلمتان تو تسنیہ مؤنث آ جائے گا نا. نون مقصور سے پہلے واو ساکن آ جائے، مسلمون، تو جمع مذکر سالم کا سیگا ہوگا. اور اگر الف اور تا آ جائے جمع مؤنث سالم کا سیگا ہوگا، مسلماتن، ٹھیک ہے نا، جمع سالم کا. اگر شروع میں پہلے دو حرفوں میں فتح ہو، اسی الف لام جمع اکثر، تو جمع اکثر کا سیگا ہوگا. اچھا، جمع اکثر کیا چیز ہوتی ہے؟ جمع اکثر کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے دو پہ فتح ہوتا ہے، تیسری جگہ الف ہوتا ہے، جیسے مساجد، مساجد پہلے دو پہ فتح، تیسری پہ جمع آ گئی، اس کو کہتے ہیں. تو وہ تو بس فعل، اس میں فاعل بھی فعل مضارع سے بنتا ہے نا، اس میں فاعل بھی تو کس سے بنتا ہے، اس میں فاعل بھی تو کس سے بنتا ہے، فعل مضارع سے بنتا ہے نا، تو اس وجہ سے اس کو وہ کر دیا انہوں نے. اگر جمع سے کا سیگا ہو تو کیا ہوگا، تو جمع ذکر مکسر کا سیگا ہوگا. اگر جمع مؤنث کے سیگوں کے علاوہ ذکر، جمع شروع میں جمع ہو، درمیان کا ہوتا ہے، تذکیر کا سیگا ہوگا. یہ چلیں ایک نئی بات ہے، ذرا اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. اس میں سے جناب علی کون آئے گا جی اجرا کے لیے؟ یہ چلیں 1 منٹ ٹھہر جائیں ذرا، پہلے میں ذرا یہ وہ کر لوں. اس میں سے ٹھیک ہے نا، پہلے میں یہ دیکھ لیتا ہوں، ابھی دیکھتے ہیں ذرا. اسلحو، اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی سیگا ہو سکتا ہے. اسلحو، دیکھو اس کے آخر میں واو آ رہا ہے، واو آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا آ گیا، یہ ماضی کا سیگا ہو گیا. ایک تو بات یہ ہو گئی. اور سیگا کون سا ہوگا؟ جمع مذکر کا ہوگا، واو ہے نا، ٹھیک ہے نا، جمع مذکر، اس میں جمع مذکر اور ماضی کا سیگا آ گیا. باب کیا ہے، وہ باب فعال ہے،
اس میں شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ ہم زائدہ ہے، اکرموں کی طرح اسلحو. تو تیسرا کیا تھا؟ یہ ماضی کا صیغہ تھا اور جمع کا صیغہ تھا. اچھا یأمرون، اب وہی والی بات، اب یہاں پہ دیکھو یأمرون آخر میں نون ہے اور پہلے کیا آ رہا ہے؟ واو ساکن آ رہا ہے. یأمرون، ٹھیک ہے نا، واو ساکن آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اصلی نہیں ہے. تو یہ یأمرون، تو یہ کون سا آئے گا؟ یہ تیسرا صیغہ آئے گا، جمع مذکر کا صیغہ آئے گا، جمع مذکر غائب کا صیغہ آئے گا. یأمرون مضارع. المنافقین، المنافقین، ٹھیک ہے. تو منافق مکینہ، نافقہ ینافق منافقین. اب یہاں پہ بھی دیکھو کہ جناب یہ کیا آ گیا، یہ اس میں فائل آ جائے گا. المنافقین، المنافقین کیا آ جائے گا؟ اس میں فائل آ جائے گا. اچھا جی فآرس، آرس، اکرم، فآرس، یہ بھی کیا آ جائے گا؟ یہ اکرم کی طرح باب فعال ہے. لم یورد، یہ آ گیا جناب علی، اور یہ ساتواں صیغہ فآرس، ساتواں صیغہ ہے جو ہے نا. اچھا یا مرون، یہ جمع کا صیغہ تھا، المنافقون یا منافقین. لم یورد، لم آیا ہوا ہے تو فعل جہد ہے، اور یورد آیا ہوا ہے، یہ ون پہلا صیغہ ہے. اچھا لن تنالو، لن تنالو فعل اور یہ کیا آ گیا؟ تا آ گئی اور واو آ گئی ہے. اس کا مطلب کون سی صیغہ آ جائے گا؟ یہ کون سا صیغہ آ جائے گا؟ نواں صیغہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ واو آئی ہوئی ہے نا، یہ تھوڑی سی پریشانی اس میں آتی ہے کبھی کہ یہ واو اصلی ہے یا ناقص ہے، وہ ہے اصلی زائدہ ہے، لیکن اس میں سے یہ جو ہے نا، یہ اس میں سے اجوف ہے اصل میں، لن تنالو. تو اس میں سے آپ کو تھوڑی سی مبین. اب دیکھو شروع میں میم ہے، درمیان میں کسرہ ہے، تو اس میں فائل کا صیغہ کل پڑھا تھا نا. مختال، یہ دیکھو مختال کا کیا آئے گا؟ شروع میں میم ہے اور اس میں سے کیا ہے؟ درمیان میں الف ہے آئے ہوئے اس میں سے. تو اگرچہ اس میں فائل اس میں مفعول دونوں، اختال ہے، اختال مختال، اس میں فائل مفعول دونوں آتے ہیں، مختال دونوں آئے گا. اچھا اس میں فائل بھی آئے گا اور اس میں مفعول بھی آئے گا، یہ تعلیل ہوئی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آ جائے گا. یہ اس میں سے سجنے کا کیا ہوا ہے بھائی. یقولون کس کردان کا صیغہ ہے؟ فعل، یہ انہوں نے بتایا ہوا نیچے، فعل مضارع اس میں شروع میں رکتے ہیں، کون صیغہ ہے؟ واو آیا ہوا ہے، تو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون مضموم. یہ تو تھا اس میں سے. اب آتے ہیں جی معلوم اور مجہول کی علامات میں. فعل ماضی میں پہلے حرف پر فتح ہو تو وہ ہمیشہ معلوم کا صیغہ ہوگا. فعل ماضی میں نا، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پہلے پہ فتح آ جائے نا تو وہ تو پکی بات ہے کہ یہ کیا ہوگا، لیکن لازمی نہیں کہ ہر جگہ پہ اچھا جی اب دیکھو ذرا. اچھا یہ آ گیا فتح آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو فعل ماضی کے اندر سے یہ بس ماضی کے اندر بات کریں، ٹھیک ہے. یہ لازمی ہوگا کہ فعل ماضی میں پہلے حرف پر فتح ہو تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ معلوم کا صیغہ. جیسے نزلہ، علمہ، اگر پہلے پہ ضمہ ہو تو وہ مجہول کا صیغہ ہوگا. جیسے کہ خلقہ، شبہہ، قوتلو، اگر پہلے پہ ضمہ آ جائے گا تو یہ مجہول کا صیغہ ہوگا، بشرطے کہ اجوف واوی سے ماضی مضمون عین مفتول عین کا صیغہ نہ ہو. ہاں قلنا جیسے آتا ہے، قلنا آ جاتا ہے اجوف سے نا، اجوف سے آ جاتا ہے. ماضی مضمون عین اور مفتول عین کا صیغہ نہ ہو، یہ بعض جگہوں کے اوپر یہ آ جاتا ہے کہ جناب اس میں سے تو معلوم ہوگا فقط سے، ٹھیک ہے نا. یقول، اچھا مضارع میں کیا ہوگا؟ تو اگر فعل مضارع میں پہلے فتح ہو یا پہلے حرف پر ضمہ ہو درمیان میں کسرہ ہو، پہلے پہ اگر ضمہ آ جائے درمیان میں کسرہ آ جائے تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہ معلوم کا صیغہ ہوگا. جیسے دیکھو یقولو، یبیو یا یقاتلون، اس پہ ضمہ تو آ رہا ہے لیکن درمیان میں کسرہ آ رہا ہے، اس لیے یہ معلوم کا صیغہ ہے. اور پہلے حرف پر ضمہ ہو درمیان میں فتح یا الف ہو تو مجہول کا صیغہ ہوگا. یردو، یرجعون، یقال وغیرہ، یہ جو ہے نا یہ وہ بن رہے ہیں. اسی کے اوپر کیا آتے ہیں کہ ارسلنا. اب دیکھو یہاں سے کیسے پہچانو گے؟ ارسلنا، نون آیا ہوا تو ماضی کا صیغہ ہے اور یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے ارسلنا. اور معلوم کا صیغہ کیوں؟ یہ پہلے پہ کیا آیا ہوا ہے؟ زبر آئی ہوئی ہے، مجہول اس میں سے نہیں ہے. تذرع، تا پہ وہ آیا ہوا ہے تو معلوم کا صیغہ ہے. اور ہاں تا آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ، اور واو آیا ہوا ہے تو جمع کا صیغہ آ گیا اور یہ نواں صیغہ آ جائے گا. نہیں بلکہ تذرع، تذرع، تذرع تیسرا صیغہ آ جائے گا، تیسرا، ٹھیک ہے. تو تیسرا صیغہ آ گیا، تذرع، 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 تیسرا آ گیا. وہ اوحیا، اوحیا، یہ جمع آیا ہوا ہے، اوحیا مجہول کا صیغہ آ گیا، یہ پہلے صیغہ ہے. استغفروا، یہ متکلم کا صیغہ شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ننزل، یہ نون شروع میں نون آیا ہوا ہے، 14واں صیغہ ہے. اسجدو،
یہ آ گیا امر کا سیگا جو ہے نا اس جدو، یہ نواں سیگا آ گیا. اور لا تتبعو، لا تتبعو یہ بھی نواں سیگا آ جائے گا اس میں سے. اسی کا وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ جی ہمیں معلوم پڑا تھا ارسلنا نزلو کا سیگا، یہ معلوم کا سیگا ہے. اس کی شروع سے ضمہ ہے لیکن درمیان میں کیا ہے، کسرہ ہے، زیر آیا ہوا ہے. امر ہے اس میں شاف ان شروع کے ساتھ ہے. یہ کون سی ہے؟ یہ تو تھے سیگے میں سے. تھوڑا سا فاسٹ چل رہے ہیں ہم، فاسٹ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. مجھے آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے کہ میں تیز چل رہا ہوں، لیکن بچوں میں اس میں اجرا کرواؤں گا آپ کو. اصل چیز یہ ہے کہ میں اجرا میں جاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے میں تھوڑا سا کیا کر رہا ہوں، میں آپ کو نا ایک وہ دوں گا کتاب، تو میں آپ کو بھیج دوں گا کتاب، آپ وہاں سے دیکھ لو گے، لکھی ہوئی ہے نا چیزیں تو لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس. لیکن میں اجرا کی طرف میں جانے کی وہ کر رہا ہوں کہ میں اجرا میں جا کے نا آپ کو یہ چیزیں پھر میں کہوں گا کہ دیکھو یہ ذرا ہم نے صرف گو تھرو کیا تھا وہاں پہ. اس وجہ سے میں تھوڑا سا فاسٹ لے کے چل رہا ہوں چیزوں کو، تاکہ کچھ وہ ہو جائے اس میں سے. شش اقسام اور ابواب کو پہچاننے کا طریقہ، ٹھیک ہے نا. تو ابواب کو پہچاننے کا طریقہ یہ جو ہے نا، تو اس کو ذرا آپ دیکھتے ہیں ذرا اس میں سے، بلکہ پہلے چلو اجرا تھوڑا سا کرتے ہیں، اجرا میں آتے ہیں ذرا اس میں سے. اس کے ساتھ ایک ہی ریکارڈنگ چلتی رہے گی، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ریکارڈنگ چلتی رہے گی اجرا کی بھی جو ہے، سبق کے ساتھ ہی جو ہے. جناب کون آئے گا اجرا کے لیے؟ اجرا کے لیے کون آئے گا کوئی مردوں میں سے؟ شوق سب کو ہوتا ہے کہ جناب علی استاد جی اجرا کروائیں آپ. اتنے جی مجھے کرتے رہے کہ جی مردوں کا کب ہوگا کب ہوگا. میں نے کہا بھائی شروع کر لیں گے کر لیں گے. جناب لطیف صاحب آ گئے ہیں. چلیں جی ایک منٹ سے ٹھیک ہو گیا. ایک منٹ میں ذرا نا اس کو کر لوں، کھول لینا پھر قرآن مجید کو کھولتے ہیں نا. اس لیے میں قرآن مجید سے کرواتا ہوں آپ کو کہ آپ کو یہ چیز پتہ چلے کہ یہ صرف نا کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. اچھا جی چلیے جی مجھے بتائیے ذرا کون ضلع یہ کون سی گردان ہے، سیگا کون سا ہوگا؟ استاد جی گدان تو ہے یہ کس کی ماضی ہے، مضارع ہے، ماضی امر ہے؟ ماضی نہیں ہے ماضی 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 ہے. کی ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا ماضی کی ہوگی. ماضی اب کی. بتائیں معلوم ہے مجھول ہے یہ؟ استاد جی یہ معلوم ہے کیونکہ معلوم کیوں ہے؟ الف الف پہ ابھی تو کیا کہا؟ ضمہ ہے. الف پہ ضمہ ہے تو حمزہ ابھی پہ. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ حمزہ لیکن پہ استاد کیا جی پڑھا تھا؟ ضمہ تو ہے لیکن استاد جی زال کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے. وہ بھائی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ماضی کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ماضی کے اندر کیا ہے، مضارع کی بات نہیں کر رہے ہیں. ماضی کے اندر ہم اچھا نے یہ پڑھا ہے کہ ماضی کے شروع میں اگر کیا آ جائے گا، ضمہ آ جائے گا تو وہ کیا ہوگا، مجہول کا صیغہ ہوگا. تو انزلہ کون سا صیغہ ہوگا؟ مجہول کا صیغہ ہوگا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا. تو سمجھ انزلہ لگی استاد ہوتا، جی. میں اس ماضی کے اندر اور چیز ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہے. اچھا جی اب دیکھو ذرا یہ جو ہے اس میں سے. اچھا یہ بتاؤ یو کنون، یہ کون سی صیغہ ہے؟ مضارع ہے، ماضی ہے، معلوم ہے، مجہول ہے؟ یہ بتائیں. استاد جی یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا صیغہ یا آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا نون کا. جی. اچھا اب یہ صیغہ کون سا ہوگا خیال میں، آپ کے خیال میں؟ نون آیا ہوا ہے اور آخر میں، اور اس سے پہلے کیا استاد آئی جی ہوئی ہے؟ واو معلوم آئی ہوئی ہے. معلوم معلوم کا صیغہ ہے. معلوم کا تو صیغہ ہے، صیغہ نمبر کیا ہوگا، اس کا نام کیا صیغہ ہوگا؟ نمبر ٹھیک ہے یوقنون. استاد جی یہ چھٹا وہ تیسرا وہ ہے. یوکنون، ہاں تیسرا صیغہ آ گیا. کیوں؟ آخر میں نون مفتوح آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے واو ہے، اس کا مطلب ہے جمع مذکر ہے. جمع مذکر ہے اور شروع میں یا آئی ہوئی ہے. تو جب ہم نے کہا کہ جمع مذکر اور یا آئی ہوئی ہے تو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب معلوم ہے یا مجہول ہے؟ اب بتائیں معلوم ہے یا مجہول ہے؟ شروع میں ضمہ آیا ہوا ہے. استاد جی معلوم ہے معلوم کیسے ہے؟ شروع میں یا کے اوپر ضمہ آیا ہوا ہے. لیکن استاد جی اس کے درمیان کون سا؟ ہاں ہاں درمیان میں کیا آیا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا تھا اس میں سے؟
اس میں فتح ہونا چاہیے نا اگر ہاں یوقینو، مفعول کا صیغہ ہو تو. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ جائے گا، تو اس میں فتح آنا تھا. تو اب کیا آئے گا، یو کی آ گیا، یو کی، او کا یو کی، وہ تو باب کی وجہ سے، یہ جو اس پہ جو ضمہ آیا ہوا ہے نا، یہ باب کی وجہ سے آیا ہوا ہے، کیونکہ یہ باب افعال ہے. ٹھیک ہے نا، ای کنا یو کنو سے نا، تو یہ جو ہے نا، ہاں وہ جو ہے نا، یہ باب افعال ہے. تو باب افعال میں مضارع کے اوپر کیا آتا ہے، ضمہ آتا ہے. وہ بتاؤں گا کہ کیوں باب افعال کے اوپر اور بھی باب ہوتے ہیں جن کی ماضی کیا ہوتی ہے، چار حرفی ہوتی ہے نا، اپنے پاس لکھ لو، سارے پلے باندھ لو. جن کی ماضی کیا ہوتی ہے، جن بابوں کی ماضی کیا ہوتی ہے، چار حرفی ہوتی ہے، ان کے مضارع کے اوپر کیا آتا ہے، ضمہ آتا ہے. جیسے اکرما یکرمو، اکرما تو کیا آئے گا، یکرمو. اچھا جی، ایسے ہی باب مفاعلہ جیسے آیا تھا، زاربا، زاربا، باب مفاعلہ ہے نا، ماضی کیا ہے، چار حرفی ہے، زاربا. تو اب کیا آئے گا، اس کا معلوم بھی کیسے آئے گا، اس پہ ضمہ آئے گا، یزاربو. قاتلا یقاتلو. نہیں سمجھ آئی بات کی، جن کی ماضی کیا ہوگی ایسے ہی. اچھا، کرما، 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 تو کیا کرتے ہو، مضارع کرتے ہو، یکرمو. تو باب تفعیل میں سے بھی. تو ادھر ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ شروع میں ضمہ ہے لیکن درمیان میں کسرہ آیا ہوا، تو یہ کیا ہے، یہ معلوم کا سیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. استاد جی ہم جو آ، یعنی حرکت دیکھتے ہیں وہ کس لام کلمہ پہ دیکھتے ہیں یا پھر عین پہ دیکھتے ہیں؟ کس میں سے، اس میں سے جو یہ یوکنو نا، یہ جو ہے، یہ اس میں سے، یہ تو عین کلمے کے اوپر دیکھ رہے ہیں نا، اس میں سے آخر میں تو یہ ہے نا، ٹھیک ہے، ای کنا یوکنو ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ای کنا، ای کنا ہے. ٹھیک ہے نا، ای کنا. اور یہ آگے جو ہے گا یو کنو ہو جائے گا، یو ہی کنو تھا تو یہ یو کنو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ باب افعال سے آ جائے گا. ای کنا یو کنو، یو کنان یو کنو، تو باب افعال سے کیسے نہیں ہے یہ، باب افعال سے کیسے نہیں ہے، باب افعال جنہوں نے کہا کہ باب افعال سے نہیں ہے، کیسے نہیں ہے، میں غلط ہوں گا شاید، بتائیں یہ کون سا اور کون سا کس باب سے ہو سکتا ہے، یو کنو نا، ای کنا یو ہی کنو تھا، یو ہی کنو سے پھر کیا بن گیا، یو کنون ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو یو کنو یو کنانے یو کنونا، تو کنو تو کنانے. ٹھیک ہے نا، یو کن اس میں سے ہو جائے گا پھر. چلیے، تو ماضی میں چار حرف آ گئے، سمجھ آ گئی یہ بات کی. اچھا چلیں جی آگے چلتے ہیں. اچھا مفلحون، آپ کے خیال میں یہ کیا ہوگا، کون سا سی ہوگا مفلحون؟ جی عطیف صاحب. اچھا میم یہ کے نا، اوپر میم پہ ضمہ ہے اور ضمہ ہے، درمیان میں کسرہ آ رہا ہے، اور کسرہ آ رہا واو اور نون آ رہے ہیں آخر میں. اس کا مطلب ہے یہ جمع مذکر اس میں فاعل آ رہا ہے، اس میں فاعل ہے اور جمع ہے. جی مذکر ہے. کیوں، واو نون آخر میں آ رہے ہیں. سمجھ رہا ہے، یہ یا نون آ جائے یا واو نون آ جائے تو یہ کیا آ جائے گا، مفلحون، مفلحین. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. اچھا یہ جو علامتیں ہوتی ہیں نا، یہ لازمی نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کو آتی ہی ہوں. اب ہمارا کیونکہ میں خود جو ہے نا، میں دیکھتا ہوں تو میں فوراً وہ کر لیتا ہوں باب کے ساتھ. یہ شروع میں نا سمجھانے کے لیے آپ کو یہ کی جا رہی ہوتی ہیں، شروع میں بتانے کے لیے آپ کو ایسا کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا، ایک منٹ. مفلحون، ریکارڈنگ سٹارٹ. مفلحون آ گئی، اس میں فائل آ گیا، اور جمع مذکر ہے، یہ جمع مذکر سالم کی اس میں سے مفلحون آ جاتا ہے. اچھا جی، اب کفرو، کفرو بتائیے، کفرو ماضی کا سیکھا ہے اور ماضی کا سیکھا تیسرا ہے، تیسرا سیکھا تیسرا ہے سیکھا. کیونکہ واو آ رہی ہے، جمع مذکر غائب کا سیکھا ہے کفرو. اور اب معلوم کا سیکھا ہے کیونکہ شروع میں کیا آیا ہوا ہے، فتح آیا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی. اچھا جی، جی انظرتا، انظرتا یہ کیا ہے، انظرتا ماضی کا سیکھا ہے. استاد جی ٹھیک ماضی ہے کا نا، سیکھا ہے اور ساتواں متکلم سیکھا کا. ہے. ہاں جی متکلم کا کیسے آگے گئے، گڑبڑ کیسے کی ہے، نہیں نہیں. متکلم تا آئی ہوئی ہے آخر کے اندر. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، تا تایید ہے. آئی ہوئی ہے، تا آئی ہوئی ہے، یہ کیا ہے، ماضی کا سیکھا ہے، ساتواں سیکھا ہے، واحد مذکر حاضر کا سیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، انظرتا اور معلوم کا سیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے
بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے ہم یوں کروا رہے ہیں آپ کو یہ چیزیں. میں کیوں کروا رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جناب اس سے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کو یا تو آپ نے پورے باب یاد کیے ہوئے ہوں، باب یاد ہو نا، تو وہ آپ کو فوراً آپ کا دماغ خود بخود انظرتا اکرمتا کے وزن کے اوپر، ہم چوں اس کو ہم کہتے ہیں، ہم چوں، فوراً آپ وہ کر لیتے ہو. لیکن عام طور پہ لوگ کر نہیں پاتے ہیں اس کو. جی لم تنظر، لم تنظر یہ فعل جہاد کا سیگا ہے. چلیں اب سیگا کون سا ہے یہ لم تنظر؟ معلوم کیا ہے، مجھول کیا ہے، اور مضارع کا صیغہ معلوم. مضارع معلوم کا یعنی لم فعل جہاد کا معلوم کا سیگا آ گیا. اور کیا اس میں سے آ گیا کہ اس میں سے، ٹھیک ہے جی، اس میں سے ایک منٹ ریکارڈنگ سٹارٹ کیجیے. مضارع اچھا یہ جہاد معلوم کا سیگا ہے، ٹھیک ہے نا. انظر ینظر سے، تو یہ کیا آ گیا، تنظر آ گیا. تا پہ تو ضمہ آیا ہوا ہے، تو یہ معلوم کیسے کہہ دیا آپ نے؟ معلوم اس لیے کہہ دیا کہ درمیان میں کیا آیا ہوا ہے، عین کلمے کے اوپر زیر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو لم تنظر کسرہ آ گیا، ٹھیک ہے نا. کسرہ کی وجہ سے یہ آ گیا، اور فعل جہاد آ گیا. اور یہ انظر ینظر سے ابھی ہم نے وہ نہیں پڑھے، اچھا باب نہیں پڑھے ہیں ابھی، ہم صرف کس پہ گئے ہیں؟ ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے، یہ میں دوبارہ سے ریکال آپ کو کرنے کے لیے، دیکھو ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ ماضی ہے یا مضارع ہے، ٹھیک ہے نا. سیگا کون سا ہے بیسیکلی، یعنی گردان کون سی ہے اور سیگا کون سا ہے. ابھی ہم اس کے اوپر نہیں گئے ہیں کہ یہ باب اور جو ہے نا شش اقسام اور ہفت اقسام کے ابھی ہم نہیں وہ کر رہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. لا یؤمنون ختم اللہ قلوبهم السمع والا ابصار وشهادة ولهم عذاب عظیم. اب آ گیا جناب علی من الناس من یقول. اب جی یقولو کون سی کا ہوگا؟ یقولو کیا چیز ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، کیا چیز ہے؟ مضارع. مضارع ہے کیونکہ یا آئی ہوئی ہے. اچھا جی، اور کیا آیا ہوا ہے؟ پہلا سیگا ہے یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا. اس میں سے جو علامات ہم نے اس میں پڑھی ہیں، تو اس میں سے پہلا سیگا آ رہا ہے. آمنا یہ ماضی کا سیگا آ جائے گا بالله. اچھا مؤمنین یہ بھی کیا آ جائے گا؟ اس میں فاعل آ جائے گا. مؤمنین اس میں فاعل آ گیا. مومن میم مضموم آیا ہوا ہے، درمیان میں کسرہ آیا ہوا ہے، اور یا نون یا تو جمع مذکر اس میں سے آ جائے گا. یخادعون یہ بھی کل کیا تھا، یہ کون سی وہ ہے؟ مضارع معلوم ہے مجھول ہے. یخادعون جمع آیا وہ شروع میں. مضارع معلوم. مضارع معلوم کیوں ہے؟ استاد جی آئین کے اوپر عین کیا کسرہ ہے، ضمہ ٹھیک ہے ہے. نا. عین کے اوپر ضمہ ہے، تو اس سے کیا وہ یخادع، عین پہ ضمہ کیا ہوتا ہے؟ دال کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، عین کلمے کے نیچے کسرہ ہے، عین کلمے کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا آ گیا، یہ معلوم کا سیگا یخادعون. اور جمع کا سیگا ہے کیونکہ آخر میں واو نون آ رہا ہے اور شروع میں یا آئی ہے، تو یہ جمع مذکر غائب کا سیگا ہے. یخادعون کیا ہے؟ جمع مذکر غائب کا سیگا ہے. اچھا یخدعون یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ، تیسرا صیغہ پر معلوم. جی اچھا جی، ایک منٹ. جناب چلیے یخدعون کا بتائیے. مضارع معلوم تیسرا صیغہ استاد. مضارع معلوم ہے تیسرا سیگا کیونکہ یا کے آئی ہوئی ہے شروع میں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں سے وما یشعرون یہ اس میں سے آ جائے گا. اچھا یہ چلیں جی، لا تفسدو. لا تفسدو یہ کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ، لیکن لا جو ہے نا وہ ہے نہیں. لا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کل پڑھا تھا کہ اگر نون گر جائے آخر سے تو یہ کیا آ جائے گا؟ معلوم کا سیگا ہے. کیوں؟ درمیان میں کیا آیا ہوا ہے؟ کسرہ آیا ہوا ہے، لا تفسدو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں نہیں اور آگے، اور سیگا کون سا آئے گا؟ نواں صیغہ استاد. نامہ سیگا آئے گا، ٹھیک ہے نا. اور مسلم
یہ بچوں میں کیوں آپ کو ایسے وہ کروا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نہ کسی صرفی کو ایسی ضرورت پڑے گی وہ ان چیزوں میں سے. بس صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طلبا کو سیگے نہیں پتہ چل رہے ہوتے کہ سیگے کون سے ہیں. یہ وہ ماضی کو مضارع بنا رہے ہوتے ہیں، مضارع کو ماضی بنا رہے ہوتے ہیں، فلاں کو جو ہے نا معلوم کو مجہول بنا رہے ہوتے ہیں، مجہول کو معلوم بنا رہے ہوتے ہیں. سیگوں کی یہ اس لحاظ سے نا تھوڑا سا آپ کو کیا ہو جاتا ہے، ایک پہچان کے اندر آسانی ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے. ہاں یا تو آپ کو وہ پیٹرنز یاد ہوں، اگر پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ پورے جو پیٹرنز ہوتے ہیں وہ یاد ہوتے ہیں تو آپ فوراً ہی جو ہے نا اس میں سے لے جاتے ہیں کہ جناب یہ تو کیا آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے. یہ اتنی سی بات تو ہو گئی ہے. اچھا جی چلیں، ٹھیک ہو گیا آپ کا. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں اس کی طرف، شش اقسام اور ابواب کو پہچاننے کا طریقہ. شش اقسام کو پہچاننے اور ابواب. شش اقسام کیا ہوتی ہیں؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد اور خماسی مزید. یہ کیا کہلاتی ہیں؟ شش اقسام کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو آپ کو استاد جی بتاتے ہیں کہ ماضی کے پہلے سیگے میں اگر 3 حرف ہوں، جیسے نصرہ یا آخر سے ضمیروں کو الگ کرے گا، 3 حرف باقی بچیں تو ثلاثی مجرد کا سیگا. جیسے ظلم تم میں سے تم کٹاؤ تو کیا آ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، تو لہذا سیگا ہوگا. یہ سارے کے سارے اس میں سے آ جائے گا. ایسا ایسے یدخلون. اچھا جی، اس کو مضارع بھی قرآن کے استعمال، یدخلون علیہ فی، تو یہ اس میں سے دخل یدخلو سے ثلاثی مجرد جو ہے نا، یہ تو دخل اس میں سے نصر ینصر سے ہے. اب یہ کیسے پہچانتے ہو؟ ثلاثی مجرد میں نا، ثلاثی مجرد میں ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ استاد جی یہ کیسے پتہ چلے گا، داخلہ یدخلو آئے گا یا داخلہ یدخلو آئے گا؟ ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ استاد جی یہ داخلہ یدخلو ہے یا یہ داخلہ یدخلو ہے. اس کے لیے آپ کو لغت دیکھنی پڑتی ہے یا قرآن مجید میں دیکھنا پڑتا ہے. جیسے یہاں پہ آپ کیا کیا، دخلہ آیا تھا، ماضی میں دخلہ آیا اور قرآن میں استعمال کیا یدخلون فی دین اللہ، یدخلون. اس سے پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، نصر ینصر والا باب ہے، دخلہ یدخلو ہے، دخلہ یدخلو. اور یاد رکھنا ایک ایک مصدر جو ہوتا ہے وہ بعد دو دو اس سے بھی آ رہا ہوتا ہے، دو دو بابوں سے بھی آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں اس سے پتہ چل گیا یدخلون. تو کہتے ہیں کون سی ایک بات جیسے، اچھا جی، اور کہتے ہیں بعض سیگے ایک سے زیادہ بابوں سے بھی استعمال ہوئے ہیں. جیسے دیکھو کابورا یکبرو، شرفا یشرفو کی طرح کابورا یکبرو، اور کابیرا یکبرو بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ آپ کو قرآن کریم سے دیکھو، اگر وہ نہ معلوم ہو تو پھر آپ لغت سے دیکھو گے. اصرف العزیز ہے یہ، اصرف العزیز ہے یہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس سے دیکھنا ہے پھر. اور کہیں سے معلوم تو مالک اصلی سو لغات ہے اس میں سے دیکھیں. تو ضربہ یضربو کے باب سے ہوگا، نون لکھا ہوا تو نصر ینصر سے ہوگا، اگر فا لکھا ہو تو فتح یفتح، اگر سین لکھا ہوا اس میں تو سمع یسمع لغت کے اندر، اگر کاف لکھا ہو تو کرو یکرمو، اگر ہا لکھا ہے تو حسب یحسبو. ٹھیک ہے نا. اور بعض مادوں کے ساتھ ضاد، نون اور فا وغیرہ لکھے ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مادہ میں کئی ابواب آتے ہیں. جیسے نائمہ، ٹھیک ہے نا، نائمہ جو ہے نا، نائمہ. اب نائمہ ماضی ہے، اس کا مضارع پتہ ہے 4 طریقوں سے آ سکتا ہے. نائمہ کا ماضی مضارع، چاہیے نائمہ جو ہے نا، نائمہ نامہ، چلو نامہ سے فتح لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے نامہ ینعمو، نامہ نون عین میم، نامہ ینعمو. اچھا، ایسے ہی نامہ ینعمو بھی آتا ہے، نائمہ نہ کرو نون عین میم کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا آ جائے گا، نصرہ سے بھی پھر نامہ ینعمو، سین آئے گا تو نائمہ ینعمو، اور کاف آئے گا تو نعومہ ینعمو. تو یہ دیکھو نون عین میم مادہ ایک ہی ہے لیکن باب مختلف ہو سکتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، تو پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ضمیروں کو علادہ کر کے دیکھو. اگر ضمیروں کو علادہ کرنے کے بعد تین چار یا اس سے زیادہ حروف بچیں تو پھر عام طور پر ثلاثی مزید کا سیگا ہوگا. اگر شروع میں حمزہ زائدہ ہو تو باب افعال کا سیگا، انزلہ شروع میں حمزہ نہ ہو لیکن اصلی ہو درمیان تشدید تو باب تفعیل کا سیگا ہوگا. جیسے کہ صدقہ، آپ نے یہ کیا کہ اس کو ختم کرنے کے بعد درمیان میں شدد آ رہا ہے. اب اس میں دیکھو 4 حرف آ رہے ہیں، درمیان میں شد آ رہی ہے تو یہ باب تفعیل آ گیا. امرا، یہ بھی باب تفعیل ہی ہے. اچھا، یہ حمزہ
زائدہ نہیں، یہ اصل وہ ہے، ٹھیک ہے نا، اصلی ہے باب تفعیل کا حمزہ. اگر شروع میں تا درمیان میں تشدید ہو تو باب تفاعل کا سیکھو، یہ کل بھی بات کی تھی، جیسے تکلمہ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے. اور اگر اچھا یہ حروف عطین وغیرہ کے بعد دو شدیں آ جائیں، یہ آ جائے گا اس صدقہ یا صدقو، دو شد آ جائے نا، یہ باب تفاعل ہے. اچھا، اور آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ اتہرا یا تہرو پڑھا تھا نا، اس جیسے اتہرا یا تہرو، دو شد والا آ جائے، ٹھیک ہے نا. اور تصدقہ یا تصدق شروع میں تا اور درمیان میں الف اور زائدہ تو باب تفاعل کا سیکھا، جیسے تعاونو. جیسے حمزہ یا فتین وغیرہ میں ایک شد ہو تو اس میں سے ادارہ کا یہ آ گیا، یہ بھی باب تفاعل ہے، ادارہ کا. یہ وہی آپ نے جو پڑھا تھا اساکلا یا ساکلو اساکلن اساکلا، میں نے کہا تھا نا یہ باب تفاعل سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دار اس میں تدار کہتا ہے. اور اگر شروع میں الف زائدہ تو باب مفعلہ سے جاہدا، جیسے افتتح. اچھا اب اس میں سے دیکھو، باب افتعال کا سیگا شروع درمیان میں تا آ جائے تو باب افتعال کا سیگا ہو، جیسے افتتح یفتتح، حمزہ آ جائے اور باب تفاعل. اور بھی وہ اب بتائیں گے آپ کو. اگر شروع میں حمزہ اور حروف عطین وغیرہ میں ہوں، درمیان میں تا ہو، یا حروف عطین میں درمیان تا آ جائے، تا، تو دیکھو اس طرح، یہ اصل میں پتہ ہے باب افتعال ہے، یہ تا سے بدلے گی، تو تا کس سے بدلے گی؟ تا سے بدلے گی. اس طرح یسترو، اس طرح یسترو، یہ جو ہے نا اس طرح ہوگا. یا مضارع آ گیا شروع میں، یسترو آ گیا شروع میں، تین آ گیا اور اس میں سے تا درمیان میں آ گئی، شروع میں حمزہ اور حروف تین وغیرہ اور درمیان میں دال ہو. اس دکرا یس دکیرو، یہاں پہ بھی کیا ہوا؟ قانون لگا ہوا ہے، یہ تا دال سے بدل گئی ہے، اس دکرا تا دال سے بدل گئی ہے. حمزہ کے بعد یہ حروف تین تا مشدد ہو، جیسے اطلع یطلع، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ یہ یہ جو ہے نا یہ باب افتعال ہے. اچھا، حمزہ اور فتح کے بعد تا مشدد آ جائے، تو مشدد آ جائے، تو اب یہ کیا ہوا ہے؟ یہ باب افتعال ہے. اچھا، یہ باب افتعال ہے، تا مشدد آ گئی حمزہ کے بعد، حمزہ اور حسین کا تا مشدد آ گئی ہے. یہ اتادا، یہ واو تا سے بدلا ہوا ہے، واو تا سے بدلا ہوا ہے، اتادا یا تائید. حمزہ یا حسین کے بعد دال مشدد آ جائے، ادکرا یا دکرو. یہ اب آپ کہیں گے استاد جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اتنا کون یاد رکھ سکتا ہے؟ اصل میں یہ قوانین لگے ہوئے ہیں، قوانین لگے ہوئے ہیں. جب آپ وہ قوانین کرو گے، اس میں سے جو ہے نا ہم یہ چیزیں وہ کر کے آپ کو میں بتاؤں گا. اس میں سے ادغام کی صورت میں حروف فاتحین کو بطور علامت کا ذکر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عام طور پر باب افتعال میں ابدال اور ادغام کی صورت میں یہی حروف فاتحین کو بطور علامت کا ذکر کیا. ان کے علاوہ دیگر حروف بھی آ سکتے ہیں. اس کے لیے یہ چار قانون، اتخذ یتخذ والا قانون ایک ہے، اچھا دال زال زا والا قانون ہے، صاز توزہ والا قانون ہے، اور 11 حرفی قانون ملاحظہ ہوں. یہ انشاءاللہ یہ قوانین جو ہے نا وہ آ رہے ہیں آگے. اگر حمزہ کے بعد یا حروف تین کے بعد سین زائدہ اور تا آ جائے تو باب استفعال ہوگا، جیسے استاذانہ یا استاذین، کیا تھا نا، حمزہ کے بعد یا حروف تین سین اصلی ہو تو باب افتعال کا سیکھا ہوگا. اگر سین اصلی آئے گا تو باب افتعال ہوگا. اچھا، استعلامہ یا استعلمو. اگر حمزہ یا حسین کے بعد نون زائدہ تو باب انفعال کا ہوگا، جیسے انسلخا، ٹھیک ہے نا. اور اس کی شاید تا، اور اس میں سے اگر یہ رفتین وغیرہ نون اصلی ہو، اس کی شاید نہیں کہ اس کے بعد تا ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اگر اس میں سے آئے گا، اگر افتعال میں سے ہوگا تو وہ باب افتعال کا سیکھے. جیسے ان تشارہ ین تشرو کو نا، ان تشارہ ین تشرو کو باب انفعال نہ بنانا. اچھا، ان تشارہ ین تشرو کو باب افتعال نہ بنانا. کیوں؟ نون کے بعد تا آئی ہوئی ہے، نون کے بعد کیا آ جائے گی؟ تا آ جائے گی، تو یہ باب افتعال ہوگا. تو یہ اس میں سے آ رہے ہیں. ہاں سر، اب اس کو ذرا تھوڑا سا ہم اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں ذرا. تفکرا یا تفکرون، میں تو آپ کو فوراً ہی بتا دوں گا کہ جناب علی یہ باب تفاعل ہے، دیکھتے ہی جو ہے یہ تفکرون، ٹھیک ہے نا، یہ تفکرون. لیکن ابھی ہم نے جو علامات پڑھی ہیں میں ان کے ذریعے سے آپ کو فٹ کر کے دیتا ہوں ذرا، ٹھیک ہے نا. مضارع کا سیکھا ہے، یہ پہلی بات، یا آئی ہوئی ہے پہلی بات. یہ کیا آ گیا؟ مضارع کا واو نون آیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے جمع مذکر غائب کا سیکھا ہے، ٹھیک ہے. جمع مذکر غائب کا سیکھا ہو گیا نا، یہ تو ہم نے پہچان لیا، جمع مذکر غائب ہے، مضارع معلوم کا سیکھا ہے، کیونکہ شروع میں یا آئی ہوئی ہے اور مفتوح ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟
یا آئی ہوئی ہے مفتو آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس میں سے آ گیا. تو اس لیے کیا آ گئی, یہ جمع مذکر غائب اور اس میں سے. لیکن اب باب کیسے پہچانیں گے؟ باب ہم ایسے پہچانیں گے کہ تا آئی ہوئی ہے اور درمیان میں شد آئی ہوئی ہے, تفاعلا یا تفاعلو, تفکرا یا تفکرو. تو تا آئی ہوئی ہے اور شد آئی ہوئی ہے, تو یہ باب تفاعل ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اچھا جی, شش اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مزید کا ہے. باب کون سا ہے؟ باب تفاعل ہے. یہ اس طریقے سے آپ کیا کرتے ہو چیزوں کو, ذرا ہم اجرا کے اندر جو ہے نا اس کو ہم لگائیں گے. اس لیے گھبرانا نہیں, ابھی گھبرانا نہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا اس میں سے, کیونکہ میں جو کرواؤں گا قوانین اور اس میں سے یہ علامات وغیرہ ہم کر کے اس کو ہم فٹ کرتے جائیں گے. سیگے جو آپ جو کہتے ہیں نا کہ سر جی ہم کیسے پہچانتے کیسے ہیں یہ جو ہے, کہ یہ میں نے صرف آپ کو ابھی گو تھرو کروایا ہے صرف اس میں سے. آپ نے بس, آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے ذرا ان کو ذرا دیکھنا ہے, بس 2-3 دفعہ پڑھ لو, بس 2-3 دفعہ پڑھ لیں کم از کم, بس 3 دفعہ پڑھ لیں کہ اگر شروع میں یہ آ جائے, فلاں آ جائے, یہ آ جائے, یہ آ جائے. کیوں؟ جب میں آپ کو وہ کرواؤں گا اور پھر جب ہم باب کی اگر آپ کو گردانیں یاد ہوں گی تو آپ تو فوراً پہچان لو گے. لیکن اگر اس طرح بھی ہوگا تو دونوں طریقوں سے آپ سیگے تک پہنچ سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا جی, چلیں جی بس.